بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کے بارے میں ہے۔ دونوں چونکہ دو مختلف ادوار کی صورتیں ہیں، لہٰذا ان میں ہم پہچان کی خاطر کچھ باتیں ہیں جو ذہنوں میں ڈالیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ مکی دور کی جو صورتیں تھیں وہ کس طرح کی ہوا کرتی تھیں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، اس کی کیا پہچان ہے، اور مدنی صورتیں ہیں وہ کیا ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، تاکہ ہم دونوں کا جائزہ لے سکیں اور دونوں کی پہچان کر سکیں۔ تو مکی صورتیں جو ہیں وہ عموماً مختصر اور چھوٹی ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں سورہ اخلاص ہے، سورہ عصر ہے، سورہ کوثر وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو خطاب کیا گیا ہے وہ یا ایھا الناس، یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، سب لوگوں کو۔ تیسری بات کہ مکی صورتوں میں انبیاء کرام اور سابقہ قوموں کے قصے موجود ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ مسلمان چونکہ کفار کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، اس لیے اسلام نے مکہ میں طاقت نہیں پکڑی تھی، جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور نہ ہی دیگر شرعی احکام ابھی نازل ہوئے تھے ان کی ابھی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ مکی صورتوں کا زیادہ تر تعلق ایمان اور اعتقادات سے ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری اور منکرین کو دوزخ کا خوف دلایا گیا ہے۔ اور مکی دور کا اسلام کا چونکہ ابتدائی دور تھا، اس لیے زیادہ تاکید جو ہے ایمان کو پختہ کرنے کے بارے میں کی گئی۔ مختلف قسم کی ایمانیات جیسے آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس طرح سے ان کو اس پہ زیادہ زور دیا گیا تاکہ وہ یہ چیزیں اپنی مضبوط بنائیں، پھر باقی عمارت اس کے اوپر کھڑی کرنے ہیں۔ لہٰذا مکی صورتوں میں ایمانیات، ثلاثہ، توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیادی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آخرت، حشر، نشر، جنت، جہنم، اس کا بار بار تذکرہ جو ہے ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں میں بنی نوع انسان کو خطاب کر کے دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کے تحت ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کی جو زبان ہے وہ نہایت فصیح و بلیغ ہے، پرشکوہ ہے۔ اس طرح کی زبان جو ہے وہ عموماً نہیں استعمال کی گئی تھی اس سے پہلے۔ عربوں کے لیے یہ زبان جو ہے بہت زیادہ اجنبی تھی، اور بہت اس طرح کے جو الفاظ تھے وہ ان کے لیے بہت زیادہ حیرانگی کی بات ہوا کرتی تھی، جس طرح سے جیسے حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا، زیادہ تر استعمال جو ہے وہ مکی صورتوں میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آتے ہیں ہم مدنی صورتوں کی طرف۔ مدنی صورتیں عموماً لمبی اور طویل ہوتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، آل عمران وغیرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے ذریعے کیا گیا ہے۔ مدینہ میں اسلام چونکہ ایک مضبوط حکومت کے ذریعے اس کی قائم ہو چکی تھی، اس مناسبت سے مدنی صورتوں میں ریاست کے جو امور تھے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ عائلی زندگی کے بارے میں، معاشی زندگی کے بارے میں، نکاح، طلاق، معاشرتی معاملات، حدود اور قصاص وغیرہ کے جو احکامات ہیں، اس کا تذکرہ، ان تمام معاملات کا تذکرہ ہمیں مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ مدینہ میں یہودیوں اور انصار کا قریبی تعلق تھا، اس لیے ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں کثرت سے کیا جانے لگا۔ مدنی صورتوں میں سب سے زیادہ ہوا ذکر اہل یہود کا، اہل منافقین کا۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم جو ہے، چونکہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ہجرت کے بعد لڑی گئی ہیں، جنگ بدر لے لیں، جنگ احد لے لیں، یہ ساری جنگیں مدنی دور میں ہوئیں، اس لیے ان کو جہاد کا حکم، جنگی امور سے متعلق جو ہدایات تھیں وہ اس میں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں شرعی احکام بھی موجود ہیں، عبادات کی تفصیل موجود ہے، اور مدنی صورتوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مکی مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اس سلسلے میں کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے کوسچن آنسر سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔